سورت کہف ہے اور جمعے کو پڑھی جاتی ہے. اس کا بہت ثواب ہے پڑھنے کا بتایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورت کہف کی تلاوت جمعے کو کرتا ہے اللہ پاک ایک ایسا نور اس کو عطا کرتے ہیں، ایک نور اس سے ایسا نکلتا ہے جو اگلے جمعے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، برقرار رہتا ہے. تو جب اس کے اگلا جمعے میں بندہ پڑھ لیتا ہے تو وہ نور برقرار رہتا ہے. تو اس کے بڑے فضائل آئے ہیں احادیث میں. تو آج الحمدللہ جمعہ ہی ہے اور جمعے کو ہی یہ صورت ہماری آغاز ہو رہی ہے. تو بزرگان دین جو تھے ان کا معمول رہا کہ وہ جمعے کو اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. اب کہف جو لفظ ہے اس میں کہف کہتے ہیں غار کو. تو اس صورت میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو وہ اسی کے نام پر پھر اس کا نام رکھا گیا. تو اس کے بارے میں مکہ والوں نے یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سردار تھے، انہوں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس بھیجے، یہودی علماء کے پاس، کیونکہ یہودی مدینہ میں رہتے تھے. انہوں نے وہاں بھیجے اور کہا کہ بتائیے کہ تورات اور انجیل میں کے جو علماء ہیں وہ بتائیں کہ ان کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کچھ نشانیاں، کچھ باتیں موجود ہیں. تو یہودی علماء نے کہا کہ آپ جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرنا، اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا دعویٰ نبوت صحیح نہیں ہے. پہلا سوال یہ انہوں نے کیا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے. وہی کہف والے جو ہیں اصحاب کہف، ان کا واقعہ بیان کریں، وہ کیا واقعہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا. ذوالقرنین جو ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اسکندر اعظم ہی ہے، تو اس کا حال بتائیں، اس کے بارے میں نبی سے پوچھیں، وہ کون تھا جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کر لیا تھا. تیسری بات انہوں نے یہ پوچھی کہ روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کی کیا حقیقت ہے. چنانچہ یہ دونوں لوگ مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ 3 سوال پوچھے. تیسرے سوال کا جواب تو ابھی ہم نے دیکھ لیا نا، ابھی آیا یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجیے کہ وہ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے. تو وہ تو آ گیا. اب جو 2 سوالات رہ گئے، ان 2 سوالات کے جواب میں اللہ پاک نے یہ پوری صورت نازل کر دی اور ساری تفصیل جو ہے ان کو بتا دی. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی اس صورت میں بتا دیا کہ یہودیوں کی کتابوں میں تو تھا یہ واقعہ، تو اللہ پاک نے وہ بھی ان کو بتا دیا اضافی طور پر کہ ان لوگوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ چکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو یہ ایک واقعہ بھی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی. تو یہ اصل میں ان کے سوالوں کے جواب میں یہ اللہ پاک نے ساری صورت نازل کی. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، ایک سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کر ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کرے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. اس بات کا کوئی علمی ثبوت نہ خود ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھا. بڑی سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں. اب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگ قرآن کی اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تم افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھو گے. آیت نمبر 6 میں اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
منع کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے اپنی جان نہ گھلاؤ۔ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان رہتے تھے اپنی امت کے بارے میں، اور یہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے تو آپ کو بہت ہی غم رہتا تھا، آپ رنجیدہ رہتے تھے اور آپ ڈرتے تھے کہ کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے تھے نماز میں، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ تو اپنی جان کو ہی گھلا بیٹھیں گے۔ یقین جانو کہ روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک سپاٹ میدان بنا دیں گے۔ آیت نمبر 9، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تمہارا کیا خیال ہے کہ غار اور رقیم والے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کچھ زیادہ عجیب چیز تھے؟ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر خاص اپنے پاس سے اپنی رحمت نازل فرمائیے اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دیجیے۔ یہ ہیں 10 آیات پہلی۔ ان آیات کے بارے میں احادیث میں کافی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص یہ 10 آیات جس کے سینے میں ہوں گی تو قیامت میں سے پہلے جب دجال کا فتنہ آئے گا تو اللہ پاک اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ 10 آیات ہمیں یاد کر لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں۔ جس شخص کو ان کے سینے میں یہ 10 آیتیں ہوں گی دجال پھر اس کو بہکا نہیں سکے گا، تو بار بار پڑھنے سے یاد ہو ہی جاتی ہیں۔ اب اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے اصحاب کہف کا اور اصحاب رقیم کا، تو وہ اللہ کے لیے تو کوئی خاص عجیب بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے بتا دیا۔ اب ان کا تھوڑا سا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا تھا۔ کہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرک بادشاہ کے عہد حکومت میں توحید کے قائل تھے۔ بادشاہ نے ان کو توحید پر ایمان رکھنے کی بنا پر پریشان کیا تو یہ حضرات شہر سے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو سلامت رکھا اور ان کے جسم کو بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا۔ انسانی جسم کتنی جلدی گل جاتا ہے، میکسیمم 3 دن کے بعد وہ بالکل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت بھی زیادہ رکھا جائے اس کو اہتمام سے تب بھی تیسرے دن کے بعد وہ نہیں رہ سکتا، اس میں بدبو پیدا ہونے کے بعد پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو 309 سال تک ان کو رکھا سلامت، اور ایسے بھی نہیں تھا نا کہ جیسے کیا 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 انتظامات کیے کہ زمین پر اگر کوئی چیز پڑی رہے تو اس پر چیونٹیاں اور حشرات آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان سے بھی ان کے جسموں کو بچایا، ان کے لباس بھی میلے نہیں ہوئے، اور پھر ایک جگہ لیٹا لیٹا تو انسان ویسے ہی اس کے جسم میں نیچے جیسے کوئی مریض دیر تک لیٹا رہے تو بیڈ سور پیدا ہو جاتے ہیں، گل جاتا ہے، چھالے بن جاتے ہیں، کیا کیا کچھ ہو جاتا ہے ایک جگہ پر لیٹنے سے۔ لیکن اللہ پاک نے ان کو 309 سال تک ایسی حفاظت کی، ان کی کروٹیں بھی بدلائیں، ان کو روشنی اور حرارت جو تیز ہے اس سے بھی محفوظ رکھا، ان کی سانس کو بھی سلامت رکھا، ان کے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہے، اور ایسی نیند میں انہیں سلائے رکھا کہ یہ بے خبر پڑے سوتے رہے، اور ان کو بھوک بھی محسوس نہیں ہوئی، ان کو کوئی شور بھی کسی شور سے بھی نہیں یہ جاگے۔ یعنی اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ وہ اللہ ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ اس نے ان کو ایک بنانا تھا، معجزہ بنانا تھا، لوگوں کے لیے ایک عبرت اور مثال بنانا تھا، ایک عقیدہ جو تھا آخرت کا اس کو ثابت کروانا تھا، اس لیے اللہ پاک نے یہ ایک نشانی بنا کر ان کو رکھا۔ اب جب یہ اتنی لمبی مدت سوتے رہے 309 سال کے بعد یہ جب جاگے اپنی نیند سے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنے میں سے کہا کہ ایک آدمی کو کہا کہ کچھ کھانا خرید کر لاؤ، شہر بھیجا، اور ساتھ انہیں تو یہ لگا تھا کہ جیسے وہ آئے تھے
چھپنے کے لیے تو شاید ایک رات سوئے ہیں تو اب صبح ہی ہوئی ہے تو ہم اٹھ گئے ہیں. انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے لمبا عرصہ سوئے ہیں. تو انہیں یہ یاد تھی بات کہ وہ بادشاہ جو ہے ہمارا دشمن ہو گیا ہے. وہ چاہتا تھا کہ تلوار کے زور سے تمام آبادی کو بت پرستی پر، شرک پر آمادہ کرے. تو یہ لوگ جو تھے یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ بادشاہ کے خاندانوں ہی میں سے شہزادے ہی تھے، اور یا پھر اعلیٰ عہدے دار تھے بادشاہ کے دربار کے. تو بادشاہ نے اعلان کروانا تھا تو ان سے بھی کروانا تھا شرک کا. تو ان لوگوں نے شرک سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا شہر چھوڑا. چھپتے چھپاتے آئے تھے اور آ کر ایک غار میں بیٹھ گئے تھے کہ تھوڑا عرصہ ہم یہاں رکتے ہیں، اس کے بعد کسی اور محفوظ مقام پر چلے جائیں گے. اللہ پاک نے ان کو یہیں پر نیند دلا دی. اب یہ جب کھانا لینے کے لیے اپنے ساتھی کو باہر بھیج رہے ہیں تو اسے ہدایت کر رہے ہیں کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جانا تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ جو کہ توحید پرستوں کو قتل کروا دیتا تھا، وہ ظالم بادشاہ مر کھپ گیا تھا، اور اب ایک نیک اور صحیح العقیدہ عیسائی دین پر قائم کاربند بادشاہ جو تھا وہ بادشاہ بن چکا تھا. جب یہ صاحب جو ہے غار والوں کا جو ایک بندہ ہے، جب یہ شہر میں پہنچا تو اس نے کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا جو 300 سال پہلے اس ملک میں چلا کرتا تھا. دکاندار نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو حیران ہوا کہ یہ کس زمانے کا سکہ ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا نا کہ سکوں پر آج بھی بلکہ ہے، ہر ملک کی کرنسی پر ان کے بادشاہ کی تصویر بنی ہوتی ہے. ہمارے سکوں پر بھی ہے نا قائد اعظم کی تصویر. تو اس وقت بھی بادشاہ کے جو موجودہ بادشاہ ہوتا تھا اس کے تصویر سکے پر بنی ہوئی تھی. دکاندار نے جب یہ دیکھا تو وہ حیران ہوا کہ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے. وہاں سے ان کا راز کھل گیا. اب وہ نہ زبان بھی بدل چکی تھی، علاقہ بھی بدل چکا تھا، اور وہ بستیاں بھی بدل چکی تھیں، شہر مکان سب چیزیں 309 سال میں بہت تبدیلیاں ہو چکی تھیں، اور زبان بھی بدل چکی تھی. تو جب یہ اس طرح راز کھلا اور پتہ چلا، پوچھا اس نے، حیران ہوا وہ بھی یہ بھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا. پتہ چلا کہ یہ 309 سال پہلے کا آدمی ہے، اور یہ یہاں ان لوگوں کو یہ بات اس طرح سامنے آئی تو راز کھلا کہ یہ حضرات جو تھے صدیوں تک سوتے رہے تھے. تو جو وقت کا بادشاہ تھا، اس وقت کا موجودہ بادشاہ تھا، جب اس کو پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اور اس طرح سے لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ پاک کس طریقے سے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے جب ان کو زندہ کیا گیا نا، یہ لوگ عقیدہ آخرت کے بارے میں، باس بعد الموت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے. پہلا بادشاہ تو شرک پر تھا، یہ توحید پرست تو تھے، لیکن یہاں اختلاف ہو رہا تھا، بحثیں ہو رہی تھی کہ بعد میں، موت کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا. اس عقیدے میں یہاں اختلاف ہو رہا تھا. تو اللہ پاک نے ان کو زندہ کر کے دکھا دیا کہ لو دیکھ لو، اللہ نے جیسے ان کو زندہ کیا ہے، اللہ اس طرح تمام لوگوں کو زندہ کر لے گا. اس کے بعد اس بادشاہ نے ان کو نہایت انعام اور اکرام کے ساتھ اپنے دربار میں جب بلایا تو کیا ہوا کہ بس یہ نشانی ہی اللہ نے دکھانی تھی. پھر اللہ پاک نے ان کو جو طبعی موت تھی وہ ان پر طاری کر دی. اب یہاں پر یہ لوگ اب اتنا بڑا اللہ کا معجزہ دیکھنے کے بعد اب حیران تھے کہ یہ لوگ تو بڑے برکت والے ہیں، اب یہاں پر کیا کیا جائے، کوئی نشانی بنا دی جائے. ہوتا ہے نا کہ جس جگہ پر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے وہاں پر کوئی نشانی بنا دی جائے، یادگار بنا دی جائے. اب ان میں اختلاف ہو رہا کہ یہاں کیا بنایا جائے، تو عمارت بنائی جائے. تو یہ اتفاق ہو گیا کہ یہاں پر مسجد، یادگار میں مسجد بنا دیتے ہیں. تو عیسائیوں کے ہاں یہ واقعہ جو ہے ان کی بائبل میں اس نام سے مشہور ہے کہ 7 سلیپرز، 7 سونے والے. 7 سلیپرز کے نام سے ان کی بائبل میں ہے. اور معروف مورخ جو ہے ایڈورڈ گبن نے اپنی مشہور کتاب زوال و سقوط سلطنت روم، اس میں اس نے بیان کیا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ جو تھا ڈوسیس تھا، جس نے ان پر جو توحید پرستوں پر ظلم کرتا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیاروں پر ظلم ڈھانے میں بہت مشہور ہے. اور یہ واقعہ ترکی کے شہر افسس میں پیش آیا تھا. جس بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرات بیدار ہوئے تو یہ مورخ نے لکھا ہے کہ وہ والا بادشاہ جو تھا وہ
تھیوڈوسس تھا۔ مسلمان مورخین اور مفسرین نے بھی اس سے ملتی جلتی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس ذکر کیا ہے، یعنی اپنی زبان میں اس کو دقیانوس کا کہا ہے، اور انہوں نے ڈوسیس کہا تھا۔ ہمارے دور کے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ اردن کے شہر عمان کے قریب پیش آیا تھا، جہاں ایک غار میں کچھ لاشیں اب تک موجود ہیں۔ جدید جو ریسرچ ہوئی ہے انہوں نے دیکھی ہیں، اور یہ تحقیق جو ہے مطلب ہمارا اس سے کام تو نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ چیزیں جو ہیں ان پر ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ یہ واقعات سچے ہیں۔ تو اب یہاں پر قرآن کریم نے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی جزیات کو بیان کرے، قرآن پاک بس اتنی ہی تفصیل بیان کرتا ہے جس میں کہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ قرآن پاک نے کہا ہے ان حضرات کو اصحاب الکہف اور اصحاب رقیم۔ تو یہ کیوں کہا؟ رقیم جو ہے تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں، تو چونکہ ان لوگوں کے نام جو تھے ایک کتبے پر لکھ دیے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے رقیم، اس پہاڑ کا نام ہے جس پہاڑ کی کھو میں یہ غار واقع تھا، تو اس وجہ سے انہیں کہا، یعنی ہے ایک ہی افراد، نام دو ہیں، اصحاب رقیم بھی وہی ہیں، اصحاب کہف بھی وہی ہیں۔ تو جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کے تو بے شمار کرشمے موجود ہیں، تو یہ اللہ کی نظر میں کوئی عجیب واقعہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے اللہ پاک نے ان کو سلایا، یہ انشاءاللہ ہم آگے کل پڑھیں گے۔ آج ہم نے آیات نمبر 10 تک پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ کہف کی ہم نے کل 10 آیات تک پڑھا تھا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ چنانچہ ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا، پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون سا گروہ اپنے سوئے رہنے کی مدت کا زیادہ صحیح شمار کرتا ہے۔ ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ جو یہ نوجوان تھے یہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، تو ان کے لیے اللہ پاک نے ان کا ذکر خاص اس لیے کیا کہ یہ ایمان کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی خاطر نکلے تھے یہ۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا کا ذکر کیا جو بڑی زبردست دعا ہے کہ انہوں نے اللہ پاک سے یہ کہا تھا ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آیت نمبر 10 ہے جس میں ان کی دعا کا ذکر ہے کہ اے ہمارے رب، ہم آپ کی رحمت کے خاص اپنی طرف سے آپ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائیے، اور ہمارے لیے یہ جو صورتحال ہے اس میں بھلائی کا راستہ ہمیں عطا کر دیں۔ تو جب کوئی کسی کا کام پھنس جائے یا کام غلط ہو رہا ہو یا جس میں انسان کا چاہتا ہو کہ میرے معاملات صحیح ہو جائیں، تو یہ دعا جو ہے ان کی، انہوں نے اپنے معاملات صحیح کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی، تو اللہ پاک نے ان کو قبول فرمایا۔ یہاں پر اللہ پاک نے کہا کہ جب وہ دعا مانگ کے چلے ہیں تو ہم نے ان کو، یعنی وہ غار میں پناہ انہوں نے لی، تو ہم نے ان کو یہ کانوں پر تھپکی دے کر ان کو سلا دیا۔ تو یہ چیز کا مطلب یہ ہے کہ محاورہ ہے کانوں پر تھپکی دینا، عربی کا محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند طاری کر دی۔ اور وجہ یہ ہے کہ نیند کی شروع میں کان آوازیں سنتے رہتے ہیں نا، انسان آواز سنتا ہے تو اٹھ کے بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب بہت ہی زیادہ گہری نیند ہوتی تب ان آوازیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی سنائی نہیں دیتی، تو اللہ پاک نے ان پر کان ایسے بند کیے کہ گہری نیند جو ہے ان پر طاری کر دی۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں اللہ پاک کہ یہ جو نوجوان تھے ہم نے ان کو
پھر لمبی مدت تک سلائے رکھا، اور وہ مدت بھی آگے بتائی گئی ہے، 309 سال ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس لیے ہم نے ان کو اٹھایا، اور ہم نے یہ واقعہ آپ سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو گروہ ہیں، یعنی ان کے لوگوں کے آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے، دیکھیں کہ کس نے صحیح بات کی کہ کتنا عرصہ یہ سوئے ہیں۔ اب یہ آپس میں جب بات کر رہے ہیں تو ان کو لگا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یا ایک رات ہم سوئے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ یہ اب اللہ پاک ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ نوجوان کیسے تھے۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو کہ اللہ کے دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، ان کے دلوں میں ایمان تھا، اس کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو خوب ترقی دی تھی ایمان کو۔ اور آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کی دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا تھا، اِذْ قَامُوا، یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب یہ کھڑے ہوئے، یعنی اٹھے، سو کر اٹھے، تو فقالوا، کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ تو یہ ہماری قوم کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ تو اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل پیش کیوں نہیں کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یعنی یہ دوست آپس میں ہی بات کر رہے ہیں، ان کو اللہ پاک نے یعنی کہ ایسی ہدایت دی تھی کہ یہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں ان لوگوں کا دین کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہیں بادشاہ جو ہے اس کا دین کبھی بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ یعنی یہ عیسائیت پر تھے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپس میں بات کریں کہ جب تم نے ان لوگوں میں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اور ان سے بھی جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو اب تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب فراہم کر دے گا۔ یعنی کہ اب ہم نے یہ دین اختیار کر ہی لیا ہے، تو اب ہم جو ہیں ان لوگوں کے دین کے مطابق نہیں چلیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور وہ غار ایسا تھا، جس غار میں انہوں نے پناہ لی، وہ ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا۔ یعنی ایسا محل وقوع تھا غار کا کہ اس میں دھوپ نہیں آتی تھی، اور جب سورج صبح نکل رہا ہوتا تھا تو وہ دائیں سائڈ سے ہٹ کر نکل جاتا تھا، غار پہ دھوپ نہیں پڑتی تھی، اور غروب ہوتے وقت بائیں طرف کو ہو جاتا تھا تو غار جو تھا دھوپ سے بچ جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ لوگ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہے، اور ان کے جسم اور کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، اور دھوپ کے قریب سے گزرنے کی وجہ سے جو گرمی کے فوائد تھے، جتنی گرمی ان کو چاہیے تھی وہ بھی ملتی رہی۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں کوئی ہرگز مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ یعنی یہ ان لوگوں کا غار میں پناہ لینا، لمبے عرصے تک سوئے رہنا، دھوپ سے محفوظ رہنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانی تھی۔ اب جو علامتیں ان پر ہوتی ہیں کہ سوئے ہوئے بندے کو کیسے پتہ چلے کہ یہ سو رہا ہے، یعنی مرنے والے میں اور سوئے والے میں تھوڑی سی جو ہوتی ہے، ایک علامت ہوتی ہے پہچان کی، وہ یہ تھی وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ کو ایسا لگتا ہوگا جیسے اگر کوئی انہیں دیکھتا نا تو ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم انہیں دیکھ کر ایسا سمجھتے کہ یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، اور اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ یعنی حالات ایسا، منظر ایسا خوفناک بنا ہوا تھا کہ اندر اندھیرا تھا، باہر غار کے باہر دہانے کے باہر کتا جو تھا وہ اپنے ہاتھ پھیلائے منہ کھول کر بیٹھا تھا، جیسے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہو، ڈیوٹی پر بیٹھا ہو، اور اس کے بعد اندر سے یہ دہشت ناک سا منظر تھا کہ اگر کوئی جھانک کے دیکھتا تو اللہ نے ایسا روب
طاری کر دیا تھا دلوں پر کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے تھا، کہ کوئی بھی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی اندر دیکھے بھی تو اس پر دہشت چھا جائے اور وہ بھاگ جائے یہاں سے، تو ان لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کی حفاظت کے انتظامات کے لیے ایسا کیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا، یعنی جیسے ہم نے سلانے کے ان کو نیند طاری کر دی تھی، ہماری اپنی قدرت تھی، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ہم میں کتنی دیر اس حالت میں رہے۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو ان لوگوں نے کہا، جو دوسرے لوگ تھے، کہنے لگے کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم حصہ ہم نیند میں رہے ہوں گے، یعنی اتنا طویل عرصہ سونے کے بعد ان کے جسم تھکے بھی نہیں تھے۔ ہوتا ہے انسان زیادہ سو لے تو کمر اکڑ جاتی ہے، یا اس کے کوئی نہ کوئی سائڈ جو ہوتی ہے وہ لگتا ہے کہ یہ اکڑ گئی ہے، تو بندہ دیکھتا ہے کہ اچھا میں نے زیادہ سو لیا، تو جسم جو ہے وہ تھک جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جب اٹھے ہیں انہیں کوئی بھی تکان کا احساس نہیں تھا، انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم اتنا لمبا عرصہ سوئے رہے ہیں، تو بس وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اب پھر دوسرے نے کہا کہ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، ہوتے نا کچھ رائے کوئی ہوتی ہے، کوئی رائے کوئی ہوتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے۔ تو اب یہ اٹھے ہیں تو انہیں بھوک لگی ہے، انہیں اب کھانے کی تلاش تو ہے، لیکن یہ کھانے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ کس جگہ سے کھانا لیا جائے، کہ بت پرستوں کا شہر ہے اور حلال کھانا کہاں سے مل سکتا ہے۔ تو گویا انسان کو اپنے کھانے کے لیے، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں کھانے کے لیے یہ چیز کی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں حلال اور طیب کھانا کہاں سے مل سکتا ہے، وہ اس کی تلاش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے ساتھی کو بھیجا ہے اور ساتھوں سے یہ تاکید کی ہے کہ ایسی جگہ سے کھانا لانا جہاں پاکیزہ ہو، حلال ہو۔ پھر وہ تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا یہاں پر چھپنا جو ہے کسی کو پتہ نہ چلے، اور ہوشیاری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ جاؤ اور خاموشی کے ساتھ کھانا لے آؤ، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی جان کا خوف تھا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہم کل آئے ہیں اور آج کا دن ہے، اور وہی حالات ہوں گے جو حالات ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی، یعنی ظالم بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں پر ہو اور تم توحید پر ہو، تو وہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے۔ انہوں نے یہی سزائیں دی تھیں توحید پرستوں کو، کہ وہ قوت کے زور سے شرک پر آمادہ کر رہا تھا بادشاہ دقیانوس، اس کا نام ہم اپنی زبان میں لیں گے، کہ وہ چاہتا تھا کہ جو بھی کوئی اس کا دین قبول نہیں کرے گا، وہ اس کو یا تو پتھر مار مار کر رجم کر دینا، وہ سزا تھی موت کی، یا پھر ڈنڈے کے زور سے اپنے ہی دین پر کو قبول کروانا تھا۔ تو وہ یہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہوگا تو پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کہ اللہ کی توحید کو چھوڑیں گے تو کیسے کامیاب ہو سکیں گے۔ اس طریقے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے وَكَذَلِكَ، آیت نمبر 21 میں، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور ہم نے ان کو ان کی خبر لوگوں تک پہنچائی کہ جیسے وہ بندہ باہر نکلا ہے کھانا لینے کے لیے، تو وہاں پر باقی شہر کے جو لوگ ہیں وہ اب وہاں تک ان کی خبر پہنچ گئی۔ تو اس لیے اللہ نے پہنچائی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ اب یہ والی بات تھی، جو بادشاہ تھا 300 سال کے بعد جو بادشاہ نیا آیا تھا وہ توحید پرست تھا، لیکن ان کے عوام میں بحثیں چل پڑی تھیں کہ قیامت کی گھڑی کے بارے میں، کہ موت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور بحث ہو رہی تھی کہ یہ زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کیسی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیسے اتنے سارے لوگوں کو اٹھائے گا، جی اتنے عرصے سے دنیا بنی ہے اور اتنی دنیا کے لوگ اب تک مر چکے ہیں، تو ان کو کیسے دوبارہ سے ساروں کو زندہ کیا جائے گا۔ اس بات میں اختلاف ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے ان کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے اب ان کو زندہ کیا ہے اور ان کو ملایا ہے۔ آگے بھی ایسا بھی ہو سکتا تھا نا کہ یہ لوگ غار سے اٹھتے تو کہیں اور آگے نکل جاتے، آگے کے آگے چلے جاتے، کیونکہ یہ یہاں سے جانا چاہ رہے تھے اپنے شہر سے،
نکلنے کے لیے. تو پناہ تو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے غار میں لی تھی، آگے ان کی منزل کوئی اور تھی کہ ہم کسی اور ملک میں کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں. تو ہو سکتا تھا نا کہ یہ آگے کے آگے نکل جاتے، واپس شہر کی طرف نہ آتے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے ان کو ادھر بھوک لگائی اور ان کے دل میں کھانے کا جو خیال ڈالا کہ کھانا لے کر آؤ، اس لیے ہم نے ان کو ادھر بھیجا تاکہ ان کے شہر کے لوگ جان لیں، ان کو پتہ چل جائے اور وہ ملیں آپس میں. اور جس بات میں یہ شک کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی کیسا ہوگا، تو ان کو معلوم ہو جائے کہ جیسے ہم نے ان کو زندہ کیا 309 سال کے بعد یہ صحیح سلامت کھڑے کیے، ایسے ہی اللہ جو قبروں میں دفن لوگ ہیں یا جو اب تک مر چکے ہیں ان کو بھی لے آئے گا زندہ کر کے. تو قیامت کی گھڑی آئے گی تو یہ سارا نظام ایسے ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے یہ اپنی نشانی دکھانے کے لیے انہیں پرانے لوگوں کے ساتھ ملایا، نئے لوگوں کو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے. اب یہ جو آدمی شہر آیا ہے نا کھانا لینے کے لیے، روایات میں اس کا نام تملیخہ بتایا گیا ہے. تو جب دکان دار کو انہوں نے یہ سکہ پیش کیا جو 300 سال پرانا تھا اور اس پر پرانے بادشاہ کی علامتیں تھیں، سکوں پر جو بادشاہوں کی علامتیں ہوتی تھیں، تو وہ پہچان لی گئیں اور دکاندار بڑا حیران ہوا اور وہ اس کو لے کر، اس تملیخہ کو لے کر بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ وقت کے پاس گیا. وہ نیک بادشاہ جو تھا اس نے یہ قصہ سن رکھا تھا کہ کچھ نوجوان تھے جو دقیانوس بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر اچانک ہی کہیں غائب ہو گئے تھے. تو انہوں نے پھر معاملے کی مزید تحقیق کی تھی، تو کچھ ان کے ہاں کے کوئی دربار کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے ان لوگوں کے نام لکھ کر ایک کتبے میں محفوظ کر رکھے تھے اور لکھ دیا گیا تھا کہ یہ والے نوجوان جو ہیں یہ غائب ہوئے ہیں. تو اب جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چل گیا کہ یہ وہی نوجوان ہے، تملیخہ نام بھی اس میں تھا. اس پر بادشاہ نے ان کا خوب اکرام کیا. لیکن یہ حضرات جو تھے دوبارہ سے جب لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی، پہچان ہو گئی، اور یہ ان کا جو جھگڑا تھا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو اٹھائے گا، یہ نشانی جب انہوں نے سمجھ لی تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو واپس غار میں اس نوجوان کو بھجوا دیا اور بعد میں ان پر اللہ نے جو ان کی طبعی موت تھی وہ طاری کر دی. اب ان کے بعد جب ان پر موت طاری ہو گئی، لوگوں نے نشانیاں دیکھ لیں، تو اللہ پاک نے یہاں پر بتایا کہ اب یہ لوگ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا بنوا علیہم بنیانا، یہ لوگ آپس میں اس بات میں بحث کرنے لگے کہ یہاں پر کوئی عمارت بنا دیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ربہم اعلم بہم، ان کا رب ہی زیادہ بہتر ان کے معاملے کو جانتا ہے. یعنی ان اصحاب کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ اور اس میں کیا کیا باتیں ہیں. تو آخر کار جب ان لوگوں نے جن کو غلبہ ہوا، غلبہ سے مطلب حکومت کے جو غالب افراد تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنا دیں گے. اب یہ جو دلیل اللہ نے ان کو دکھانی تھی وہ واقعہ دکھا دیا کہ ان کا آخرت پر ایمان مضبوط ہو گیا نوجوانوں کو جگا کر. تو اللہ کا جو حکمت تھی یہ پوری ہو گئی اور ان لوگوں کو اب جلد ہی اللہ پاک نے وفات دے دی. چونکہ یہ قدرت کا کرشمہ بن چکے تھے، اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پر نشانی کے طور پر ایک مسجد بنا دیتے ہیں. اور اب یہ بات کھنڈرات کی جو کھدائی وغیرہ ہوتی ہے وہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کو جس غار میں یہ رہے تھے، عمان جو ہے اس کے پاس، عمان جو اس وقت الگ سے ایک ملک ہے یا کہ اسٹیٹ ہے، اس کے پاس یہ جو غار دریافت ہوا ہے اس میں کھدائی کرنے سے غار کے اوپر بنی ہوئی ایک مسجد بھی برآمد ہوئی ہے. تو یہ بات ہے کہ قرآن پاک نے نہیں بتایا کہ انہوں نے مسجد بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی. قرآن پاک نے بس اتنا بتایا کہ وہ لوگ اقتدار میں جو لوگ تھے، غلبہ پانے والے جو لوگ تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس پر ایک مسجد بنا دیں گے. اب انہوں نے، قرآن نے آگے اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا، بلکہ ہمارے دین میں تو قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع کیا گیا نا کہ وہ تو مقبرے بن جائیں گے. تو ہمارے دین میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تو اس کی ممانعت آئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ پہلے لوگ اس طرح کرتے ہوں. اب یہاں پر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اب وہ لوگ کتنے تھے، تعداد میں کتنے تھے. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ لوگ کہیں گے، یعنی یہود جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود ہیں ان کے بارے میں بات آ رہی کہ یہ لوگ کہیں گے
کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یا وہ کہیں گے کہ 5 وہ لوگ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. تو یہ غیب میں جو کہ چیزیں نہیں جانتا انسان، جو غیب میں چیزیں ہوتی ہیں اس میں بس یہ اٹکل کے تیر چلاتے ہیں کہ ان کو پتہ تو کچھ نہیں، رجمم بالغیب، بس اپنی تکے لگا رہے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قل کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا رب ہی خوب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی. ما یعلمہم الا قلیل، اور بس تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ان کی صحیح تعداد کو نہیں جانتا. اور قرآن پاک نے بتایا بھی نہیں کہ صحیح تعداد کیا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کہ تعداد سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بات جو ہے وہ بتانی یہ مقصود ہے کہ ان کا جو عقیدہ آخرت کا کمزور تھا، اس کے لیے اللہ نے ایک کرشمہ دکھایا. وہ کتنے تھے اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو. اگر یہ تعداد کے بارے میں بحث کریں تو آپ ان سے بحث نہ کریں، اور ان سے کچھ بھی مت پوچھیں. ولا تستفت فیہم منہم احدا، ان سے آپ کوئی سوال بھی نہ کریں. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، اور آپ یہ بھی نہ کہا کریں کسی کام کے بارے میں کل کر دوں گا. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ ہاں یہ کہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں کر دوں گا. اب اس والی بات میں، اس والی آیت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ کسی بات کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کر دوں گا. اس کے بارے میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، تو یہ ان کے جو 2 سردار آئے تھے، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں تمہیں کل اس کا جواب دے دوں گا. تو انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو اس میں ان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ میرے پاس تو روزانہ ہی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تو میں ان کو جب وہ آئیں گے تو میں ان کو یہ سوال پیش کروں گا تو وہ میرے لیے جواب لے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا اور ایسے ہی کہہ دیا کہ میں کل آپ کو ان کے جواب بتا دوں گا. تو پھر یہ ہوا کہ جو کل آنے والی کل تھی جس کے لیے کہا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کل اگلے دن جو وحی بھیجی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پریشانی ہوئی. تو یہ لوگ جو تھے تلاش میں تھے کوئی اعتراض کریں، تو ان لوگوں کو اعتراض کا موقع مل گیا. تو یہاں پر اللہ پاک نے اب مستقل ہدایت دے دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کوئی بھی کام اس طرح نہیں کہیں گے کہ جس کے بارے میں آپ یقینی حتمی کہہ دیں کہ میں کل بتاؤں گا، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے کہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کر دوں گا. اس کے بعد جب کبھی بھول جائے، انشاءاللہ کہنا بھول جائے، بس کو رب کا اذا نسیتا، تو اگر بھول گئے ہیں آپ تو آپ اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو وقل، اور کہو عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اور یہ کہہ دیا کرو کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے گا جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو. یعنی یہ کافی روز بعد پھر وہی آئی تھی، ایک دن کا گیپ نہیں آیا تھا، کافی دن لگ گئے تو وہی نہیں آئی تھی. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ بھول جائیں تو آپ اس طرح سے کہہ دیا کریں کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے رہنمائی فرما دے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب ہم یہ ایسی باتیں پڑھتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہوتی ہے اللہ پاک اس کے بارے میں حکم عطا کرتے ہیں کہ اگر ان کی زبان سے انشاءاللہ نہیں نکلا، اس بارے میں بھی یہ اللہ کی طرف سے، یعنی سمجھیں کہ ذہن سے نکل گئی ہے بات، اس بارے میں بھی وحی نہیں آئی ہے. اور کتنے دن تک وحی نہیں آئی اور آپ انتظار بھی کرتے رہے اور پریشان بھی ہوتے رہے. تو پھر اللہ نے بتا دیا. تو اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ بھی وحی غیر مطلوع ہے، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بول ہی نہیں سکتے اللہ کے حکم کے علاوہ. تو اسی لیے حدیث بھی حجت ہے. جیسے قرآن حجت ہے کسی معاملے میں، اس طرح حدیث بھی حجت ہے. اور حدیث کی جو وحی ہے وہ بھی اللہ ہی کے الفاظ، اللہ ہی نے آپ کے دل میں الفاظ ڈالے ہوتے ہیں تو آپ بولتے ہیں.
اگر آپ کوئی مرضی اپنی سے کہہ دیتے ہیں تو وہ بات ہی نہیں پوری ہوتی، اللہ پاک وہیں پر روک دیتے ہیں، آپ کو ٹوک دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا اور ایسا کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث کو حجت مانا جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن خیالات ہوتے ہیں، لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، ہوتی وہ بھی وہی ہے، لیکن وہ وہی غیر مطلوع ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تلاوت صرف وہی مطلوع قرآن پاک ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیث کو اتھینٹک حجت مانا جاتا ہے اپنے ہر معاملے میں۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مدت بھی ان کو بتا دی کہ وہ غار میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ وہ اپنے غار میں 309 سال سوتے رہے تھے۔ اگر کوئی اس میں بحث کرے تو آپ کہہ دو کہ اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اسی کے علم میں ہیں، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ بتا تو دیا تھا، لیکن پھر بھی اگر یہ لوگ بحث کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا قیامت میں بھی یہ بحث کرتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، تو آپ انہیں بتا دیں کہ سارے بھید اللہ ہی کے پاس ہیں، اور اللہ ہی اپنے تمام معاملات کا رکھوالا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور رکھوالا نہیں ہے۔ یہاں سے اب ایک اور بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ جن جن جانوروں کا ذکر کیا گیا نا قرآن پاک میں، خاص طور پر کسی نہ کسی واقعے میں عبرت کے خاص طور پر، جیسے بقرہ، سورہ بقرہ میں بقرہ گائے کا ذکر ہوا، تو وہ والی جو گائے ہے نا، جو کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، وہ گائے، اور یہ جو کتا ہے، یہ جو صحابہ کہف کے ساتھ چلا، یہ حالانکہ ان کا اپنا نہیں تھا، ذاتی نہیں تھا، بس راستے میں ساتھ ہو لیا اور ان کے ساتھ ہی پھر وہاں پر غار کے منہ پر بیٹھ گیا اس کے لیے، حفاظت کے لیے۔ یہ اور جن جن چیزوں کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی قیامت میں جب انسان جنت میں جائیں گے تو یہ بھی چیزیں جنت میں جائیں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ گدھا جو ہم نے پڑھا پیچھے، جس کو اللہ پاک نے 100 سال کے بعد زندہ کیا تھا، وہ بھی اسی طریقے سے جو بھی عبرت کے لیے جانور ذکر کیے گئے ہیں قرآن پاک میں، وہ سارے بھی اللہ نے یہاں پر قیامت تک کے لیے ان کا ذکر قائم رکھا ہے، اور بعد میں اللہ پاک ان کو جنت میں بھی لے کر جائے گا۔ تو یہ کچھ خاص ایسے نقطے ہیں جو علماء بیان کر دیتے ہیں ان واقعات کے ساتھ۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں 27 نمبر آیت میں، اور اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دو، کوئی نہیں ہے جو اس کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر تمہیں ہرگز کوئی پناہ کی جگہ نہیں مل سکتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی دن وحی نہیں آئی اور یہ لوگ اپنے سوالوں کے جواب کا انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی، اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں آپ نے تبھی پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو اب یہاں سے بھی اس بات کا اندازہ، یہ لوگ جو ہے یہ بھی ایک طرح سے ان کے ایک سوال کا جواب یہاں بھی مل جاتا ہے کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، ایسا معجزہ ہو، آسمان گرا دو اور نہریں جاری کر دو، یہ وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے جواب میں کہ یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں، میں تو بس وہی پڑھ کے سناتا ہوں جو مجھ پر اتارا جاتا ہے، وہی کی جاتی ہے۔ تو اب بھی یہ بات کا جواب مل گیا کافروں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کہ ان پر وحی نہیں آئی تو یہ نہیں سنا سکے، نہیں بتا سکے، جب ان پر وحی آتی ہے تب ہی یہ بتا سکتے ہیں۔ تو وہی یہاں سے ثبوت ملتا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کہ جب اللہ نے نازل کیا ہے تو آپ بتا پائے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ جو آپ کو ہم نازل کرتے ہیں آپ پڑھ پڑھ کر سناتے جائیں، اور اس کے بعد وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ بعض کفار کا مطالبہ یہ بھی تھا نا کہ جو غریب اور کم حیثیت لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو اب یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کو اتنے عزیز ہیں، یہ اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں اور صبح شام پکارتے ہیں، اور یہ اللہ کو اتنے عزیز ہیں کہ اللہ نے ان کو، نبی کو کہا کہ ان کے ساتھ آپ جڑے رہیں، ان کو اپنے سے الگ نہ کریں۔
اور آگے فرمایا کہ ترید زینت الحیات الدنیا، تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی تلاش کرتی ہیں، تو ایسی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں، کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں آپ جس کے دل کو ہم نے اپنی ذات سے غافل کر رکھا ہے۔ یہ کافر لوگ تو اللہ کی ذات سے غافل ہیں، آپ ان کا کہنا بالکل نہیں مانیں گے۔ اور جو یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کا معاملہ تو حد سے گزر چکا ہے۔ یہ والا مضمون جو ہے سورہ انعام میں بھی آیت نمبر 56 میں 52 میں بھی یہ بات گزری تھی کہ اللہ پاک نے منع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ سے نہیں ہٹانا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 29 ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ یہ حق بات تو واضح کر دی رب نے، اب چاہے ایمان لاؤ چاہے کفر اختیار کرو۔ ہم نے بے شک ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیرے میں لے لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کا جواب ایسے پانی سے دیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور چہروں کو بھون کر رکھ دے گا۔ کیسا بدترین پانی اور کیسی بری آرام گاہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ یہ کافروں کا، نیک لوگوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں، اور بعد میں کافروں کا ذکر کر دیا کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں تو ان کا انجام یہ ہوگا تیل کی تلچھٹ جیسا پانی ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے۔ تو کناتیں ان کو گھیرے میں لیے ہوئیں گی، آگ کی کناتیں، جیسے کہ ان کو اندر لپیٹ دیا جائے گا۔ اب آگے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ کتنا بہترین اجر اور کیسی حسین آرام گاہ ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب آگے اللہ پاک نے، یہ تو واقعہ ختم ہو گیا اصحاب کہف کا، آگے ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، دو لوگوں کی مثال اللہ پاک بیان کر رہے ہیں۔